من مست ملنگ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ریا جو ہے وہ کس طرح سے پولیس اسٹیشن پہنچ جاتی ہے کبیر کو رہا کروانے، اور وہ جا کر کبیر کے لیے ایکشن لیتی ہے، اس کو اپنی اپلیکیشن واپس لیتی ہے اور پولیس والوں کو بتاتی ہے کہ کبیر خان نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اس نے مجھے کسی قسم کی ہراس نہیں کیا، اس نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے جو کچھ کیا میں نے اپنی ضد، غصے اور انا کی آڑ میں آ کر کیا۔ پولیس والے کبیر کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جاتے جاتے دونوں ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں تو کبیر خان ریا سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں، میں تم سے جانی دشمنی نبھاؤں گا اور مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ ریا بھی کبیر سے کہتی ہے کہ میں بھی تمہاری جانی دشمن ہوں اور مرتے دم تک تمہارے ساتھ اس دشمنی کو نبھاؤں گی، تم بھی کسی بھول میں نہ رہنا۔ دونوں غصے میں اتنے آگے نکل چکے ہیں، دشمنی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کی محبت بھی اب نظر نہیں آتی، نہ ہی دونوں کو وہ رشتہ نظر آتا ہے جو کہ بچپن میں ان کے پیرنٹس نے یا دادا دادی نے جوڑا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہوگا کچھ نہیں پتا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کبیر خان جو ہے اس کو ریا کا بار بار رہ کر خیال آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ محبت کی ہے، میں اس کو اپنانا چاہتا ہوں، یہ وہ، لیکن کیا ریا جو ہے وہ میرے ساتھ اپنی لائف کو دوبارہ سے سپینڈ کرنا چاہے گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مبین خان کی وائف جو ہیں وہ مبین خان سے کہتی ہیں کہ آپ کسی صورت ریا کے گھر نہیں جائیں گے معافی مانگنے۔ اب مہبینہ جو ہے وہ ان دونوں میاں بیوی کی باتیں سن لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جاؤں گی معافی مانگنے، میں جا کر ماتھا ٹیکوں گی ریا کی فیملی کے آگے، میں جا کر اسما اور اس کی فیملی سے معافی مانگوں گی اور ان کو کہوں گی کہ میرے بیٹے کی ہوئی غلطی پر میں بہت شرمندہ ہوں، آپ لوگ ہمیں معاف کر دیں۔ مبین خان اپنی ماں مہبینہ سے کہتا ہے کہ ہم یہی تو نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں اسما اور اس کی فیملی کے سامنے ماتھا ٹیکنا پڑے، لیکن کبیر خان نے اس بات کا اعتراف کر کے ہمیں کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کبیر خان کا اعتراف ہمیں بہت مہنگا پڑا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کبیر خان جب رہا ہو کر آتا ہے تو سب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جب تم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا تو تمہیں اعتراف کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ پہلی نظر کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے، تم لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں لیکن مجھے پتہ ہے، میں اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہوں، مجھے اب اس کے سامنے اپنی دشمنی بھی نظر نہیں آتی، مجھے اس کے سامنے یہ بھی نہیں نظر آتا کہ میں نے چچا کو گولی ماری تھی، یا مجھے یہ بھی نظر نہیں آتا کہ میں ان کے خاندان کا جانی دشمن ہوں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کبیر خان جو ہے بہت آزاد خیال شخص ہے، لیکن اب اس کو محبت ہو گئی ہے تو اس کو ہر چیز بھلانی پڑے گی، جو کہ اس کے لیے شاید بہت زیادہ مشکل ہے، اور لیکن وہ کر دے گا۔ اپنی محبت کی خاطر وہ اس دشمنی کے آگے ماتھا ٹیک دے گا اور سب سے معافی مانگ لے گا۔ من مست ملنگ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ریا جو ہے وہ کس طرح سے پولیس اسٹیشن پہنچ جاتی ہے کبیر کو رہا کروانے، اور وہ جا کر کبیر کے لیے ایکشن لیتی ہے، اس کو اپنی اپلیکیشن واپس لیتی ہے اور پولیس والوں کو بتاتی ہے کہ کبیر خان نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اس نے مجھے کسی قسم کی ہراس نہیں کیا، اس نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے جو کچھ کیا میں نے اپنی ضد، غصے اور انا کی آڑ میں آ کر کیا۔ پولیس والے کبیر کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جاتے جاتے دونوں ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں تو کبیر خان ریا سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں، میں تم سے جانی دشمنی نبھاؤں گا اور مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ ریا بھی کبیر سے کہتی ہے کہ میں بھی تمہاری جانی دشمن ہوں اور مرتے دم تک تمہارے ساتھ اس دشمنی کو نبھاؤں گی، تم بھی کسی بھول میں نہ رہنا۔ دونوں غصے میں اتنے آگے نکل چکے ہیں، دشمنی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کی محبت بھی اب نظر نہیں آتی، نہ ہی دونوں کو وہ رشتہ نظر آتا ہے جو کہ بچپن میں ان کے پیرنٹس نے یا دادا دادی نے جوڑا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہوگا کچھ نہیں پتا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کبیر خان جو ہے اس کو ریا کا بار بار رہ کر خیال آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ محبت کی ہے، میں اس کو اپنانا چاہتا ہوں، یہ وہ، لیکن کیا ریا جو ہے وہ میرے ساتھ اپنی لائف کو دوبارہ سے سپینڈ کرنا چاہے گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مبین خان کی وائف جو ہیں وہ مبین خان سے کہتی ہیں کہ آپ کسی صورت ریا کے گھر نہیں جائیں گے معافی مانگنے۔ اب مہبینہ جو ہے وہ ان دونوں میاں بیوی کی باتیں سن لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جاؤں گی معافی مانگنے، میں جا کر ماتھا ٹیکوں گی ریا کی فیملی کے آگے، میں جا کر اسما اور اس کی فیملی سے معافی مانگوں گی اور ان کو کہوں گی کہ میرے بیٹے کی ہوئی غلطی پر میں بہت شرمندہ ہوں،
آپ لوگ ہمیں معاف کر دیں۔ مبین خان اپنی ماں مہبینہ سے کہتا ہے کہ ہم یہی تو نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں اسما اور اس کی فیملی کے سامنے ماتھا ٹیکنا پڑے، لیکن کبیر خان نے اس بات کا اعتراف کر کے ہمیں کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کبیر خان کا اعتراف ہمیں بہت مہنگا پڑا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کبیر خان جب رہا ہو کر آتا ہے تو سب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جب تم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا تو تمہیں اعتراف کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ پہلی نظر کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ تم لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے، میں اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ مجھے اب اس کے سامنے اپنی دشمنی بھی نظر نہیں آتی، مجھے اس کے سامنے یہ بھی نہیں نظر آتا کہ میں نے چچا کو گولی ماری تھی، یا مجھے یہ بھی نظر نہیں آتا کہ میں ان کے خاندان کا جانی دشمن ہوں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کبیر خان جو ہے بہت آزاد خیال شخص ہے، لیکن اب اس کو محبت ہو گئی ہے تو اس کو ہر چیز بھلانی پڑے گی، جو کہ اس کے لیے شاید بہت زیادہ مشکل ہے، اور لیکن وہ کر دے گا۔ اپنی محبت کی خاطر وہ اس دشمنی کے آگے ماتھا ٹیک دے گا اور سب سے معافی مانگ لے گا۔ من مست ملنگ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ریا جو ہے وہ کس طرح سے پولیس اسٹیشن پہنچ جاتی ہے کبیر کو رہا کروانے، اور وہ جا کر کبیر کے لیے ایکشن لیتی ہے، اس کو اپنی اپلیکیشن واپس لیتی ہے اور پولیس والوں کو بتاتی ہے کہ کبیر خان نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اس نے مجھے کسی قسم کی ہراس نہیں کیا، اس نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے جو کچھ کیا میں نے اپنی ضد، غصے اور انا کی آڑ میں آ کر کیا۔ پولیس والے کبیر کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جاتے جاتے دونوں ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں تو کبیر خان ریا سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں، میں تم سے جانی دشمنی نبھاؤں گا اور مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ ریا بھی کبیر سے کہتی ہے کہ میں بھی تمہاری جانی دشمن ہوں اور مرتے دم تک تمہارے ساتھ اس دشمنی کو نبھاؤں گی، تم بھی کسی بھول میں نہ رہنا۔ دونوں غصے میں اتنے آگے نکل چکے ہیں، دشمنی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کی محبت بھی اب نظر نہیں آتی، نہ ہی دونوں کو وہ رشتہ نظر آتا ہے جو کہ بچپن میں ان کے پیرنٹس نے یا دادا دادی نے جوڑا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہوگا کچھ نہیں پتا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کبیر خان جو ہے اس کو ریا کا بار بار رہ کر خیال آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ محبت کی ہے، میں اس کو اپنانا چاہتا ہوں، یہ وہ، لیکن کیا ریا جو ہے وہ میرے ساتھ اپنی لائف کو دوبارہ سے سپینڈ کرنا چاہے گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مبین خان کی وائف جو ہیں وہ مبین خان سے کہتی ہیں کہ آپ کسی صورت ریا کے گھر نہیں جائیں گے معافی مانگنے۔ اب مہبینہ جو ہے وہ ان دونوں میاں بیوی کی باتیں سن لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جاؤں گی معافی مانگنے، میں جا کر ماتھا ٹیکوں گی ریا کی فیملی کے آگے، میں جا کر اسما اور اس کی فیملی سے معافی مانگوں گی اور ان کو کہوں گی کہ میرے بیٹے کی ہوئی غلطی پر میں بہت شرمندہ ہوں، آپ لوگ ہمیں معاف کر دیں۔ مبین خان اپنی ماں مہبینہ سے کہتا ہے کہ ہم یہی تو نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں اسما اور اس کی فیملی کے سامنے ماتھا ٹیکنا پڑے، لیکن کبیر خان نے اس بات کا اعتراف کر کے ہمیں کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کبیر خان کا اعتراف ہمیں بہت مہنگا پڑا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کبیر خان جب رہا ہو کر آتا ہے تو سب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جب تم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا تو تمہیں اعتراف کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ پہلی نظر کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ تم لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے، میں اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہوں، مجھے اب اس کے سامنے اپنی دشمنی بھی نظر نہیں آتی، مجھے اس کے سامنے یہ بھی نہیں نظر آتا کہ میں نے چچا کو گولی ماری تھی، یا مجھے یہ بھی نظر نہیں آتا کہ میں ان کے خاندان کا جانی دشمن ہوں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کبیر خان جو ہے بہت آزاد خیال شخص ہے، لیکن اب اس کو محبت ہو گئی ہے تو اس کو ہر چیز بھلانی پڑے گی، جو کہ اس کے لیے شاید بہت زیادہ مشکل ہے، اور لیکن وہ کر دے گا۔ اپنی محبت کی خاطر وہ اس دشمنی کے آگے ماتھا ٹیک دے گا اور سب سے معافی مانگ لے گا۔